وہ ہے احسن الفتاوی ہے. احسن الفتاوی جلد نمبر ہے 9، صفحہ نمبر ہے 175. دوسرا میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتاوی عباد الرحمن جلد 1 صفحہ نمبر 285. لکھتے ہیں والے مفتی عبد الرحمن صاحب اور تقریض ہے مفتی عزیز الرحمن دیوبندی استاذ الحدیث دارالعلوم کراچی. اور فتاوی احسن الفتاوی یہ مفتی رشید احمد کوئی للو پنجو کوئی نتھو نہیں ہے، ان کا مفتی اعظم ہے مفتی رشید احمد صاحب. یہ دونوں فتاوی عباد الرحمن اور احسن الفتاوی، ان دونوں فتووں کے اندر یہ دونوں بڑے بڑے دیوبند کے مفتی کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں تبلیغ میں نکلنے پر 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے. تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. خود آئیں تو ہر چیز ان کے لیے جائز ہے، جو ان کی جی میں آئے، جو ان کی مرضی میں آئے یہ لکھتے چلے جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بدعتی کہنے والا نہیں ہے، کوئی بدعت کے فتوے لگانے والا نہیں ہے، کوئی ناجائز حرام کے فتوے لگانے والا نہیں ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جلوس نکالے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے دلوں سے بغض رسول ابھرتا ہے اور یہ فتوے دیتے ہیں بدعتی ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت کے راٹ لگاتے لگاتے یہ تھکتے نہیں، جیسے کہ آپ مولوی صاحب کا کلپ سن چکے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنے میں 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ان کی اپنی جو مروجہ تبلیغ ہے، بدعتی تبلیغ، جو کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا جو ان کا طریقہ ہے، یہ تو مسلمانوں کا تبلیغ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کس کو تبلیغ کرتے تھے؟ وہ تو کافروں کو کرتے تھے. وہ تو دین اسلام کے لیے جان بھی قربان کر دیتے تھے، تن من قربان کر دیتے تھے. تو ان کے اوپر تو اپنے عقیدے پر بات کرنے پر بھی پابندی ہے. ان تبلیغیوں پر ریمنڈ سے پیچھے سے پابندی ہے کہ تم نے جدھر بھی جانا ہے عقیدے پر بات نہیں کرنی. یہ بھی آپ ناظرین کو میں خاص بات بتا رہا ہوں. ریمنڈ سے ان ریمڈیوں پر پابندی ہے کہ جدھر بھی تم نے جانا ہے، چلا یا سروزہ جو ان کے بدعتی کام ہیں، جدھر بھی جانا ہے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی ہے، پیچھے سے ریمڈیوں سے پابندی ہے کہ عقیدے پر بات نہیں کرنی. یہ پابندی ہے، آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. کسی تبلیغی بدعتی امیر سے آپ پوچھیں کہ مجھے عقیدے کے متعلق بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، آپ کے کمالات کی، آپ کے معجزات کی، اور آپ کی نورانیت کی، اور حاضر و ناظر کی. ان سے پوچھیں عقیدے کے متعلق، یہ بات نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کی یہ بدعتی مروجہ تبلیغ ہے نا، صحابہ کرام والا طریقہ نہیں ہے. کیا صحابہ کرام عقیدے کے متعلق نہیں بتاتے تھے؟ پہلی بات بھی صحابہ کی عقیدے کے متعلق ہوتی تھی، جبکہ ان کے پیچھے پابندی ہے کہ عقیدے پر بات نہیں کرنی. کیوں؟ دھوکہ دینا ہے عوام کو، عوام کے ساتھ فراڈ کرنا ہے. جب عقیدے کے پر یہ بات کریں گے تو ان کا جو سارا پیچھے گند ہے جو کر کے آئے ہیں وہ تو کھل جائے گا. اس لیے ان کے ریمڈیوں نے پیچھے پابندی لگا رکھی ہے کہ عقیدے پر بات نہیں کرنی. اب یہ کیا کہتے ہیں مفتی رشید احمد، مفتی اعظم اور مفتی عبد الرحمن صاحب، یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہے. اب اسی مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو دکھاؤ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے تو دکھاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے تو دکھاؤ. حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا علی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اگر فرمان ہے دکھاؤ کہ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہے. تو میں تبلیغی بدعتیوں سے کہوں گا کہ حرم شریف اور مسجد نبوی شریف میں جانے کے لیے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے مولوی صاحب، تمہارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ثواب ادھر ملنا اس سے زیادہ ثواب تمہیں تبلیغ میں مل رہا ہے. ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ثواب ملے گا تمہیں، تو ادھر مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام شریف میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بقول تمہارے مفتی اعظم کے. کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہے، تو ادھر جانے کی ضرورت تو نہ ہوئی نا. مسجد نبوی شریف، مسجد حرام شریف میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہوئی، کیونکہ ادھر اس سے بھی زیادہ ثواب ان کو اپنی تبلیغ میں مل رہا ہے. اب بغیر کسی تعویل کے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی دکھا سکتا ہے؟ اسی مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ اپنے استاد جی سے پوچھیں، اپنے محتمم سے، اپنے مفتی اعظم سے پوچھیں. تمہارے جو جی میں آئے تو کرتے چلے جاتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب بدعت کے تمہارے فتوے کدھر گئے ہیں؟ یہ
امام کا حوالہ ہے، کس امام کا قول ہے، کس صحابی کا قول ہے، بتاؤ، چیلنج ہے میرا۔ تو ناظرین کرام یہ صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر ان کا اپنا ہی مفتی پالن حقانی صاحب جو کہ بہت ایک بڑے مولوی سمجھے جاتے ہیں، ان کے اپنے ہی مسلک کے ہیں، وہ ان کے بارے ذرا کیا کہتے ہیں وہ بھی آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کا آسان طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو، صحابہ کرام سے ثابت کرو، تابعین سے ثابت کرو، تابعین سے ثابت کرو، ائمہ مجتہدین سے ثابت کرو۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ورنہ ان سے میں پوچھتا ہوں، یہ تو ایک کام میں پیش کر رہا ہوں، میرے پاس تو ایک بہت بڑی فہرست موجود ہے جو کام ثابت بھی نہیں ہے لیکن یہ کرتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، ان کاموں کو ثواب سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہ حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ مفتی شبیر احمد قاسم کہتے ہیں کہ مدح صحابہ کا جلوس نکالنا یہ عظمت صحابہ ہے، عظمت صحابہ، تمہارا عظمت صحابہ اور عظمت اسلام ہے، تمہارا عظمت صحابہ اور عظمت اسلام ہے، مدح صحابہ کا جلوس نکالنا ہمارا بدعت ہے۔ واہ، کیا ان کی شریعت ہے، کیا ان کا طریقہ ہے ناظرین کرام۔ تو ناظرین کرام یہ آخر میں آپ کی خدمت میں ان کا اپنا اصول پیش کر دیتا ہوں۔ مفتی پالن حقانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب شریعت یا جہالت صفحہ نمبر 524۔ ناظرین کرام ایک حوالہ میرا غلط ہو نا، ایک حوالہ جو سزا چور کی وہ میری، اگر میری بات غلط ہو تو میں ان کا مرید، یہ میرے پیر، میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا، میں ان کا مرید بن جاؤں گا، اور یہ میرا اعلان ہے، آج سے نہیں ہے، 2009 سے ہے، الحمدللہ آج سے نہیں، 2009 سے بھی یہ میرا اعلان ہے۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں مفتی پالن حقانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، ایسا کام دین سمجھ کر کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نقص نکالنا ہے۔ یہ گھمنی اصول ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب اور مفتی عبد الرحمن صاحب اور مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب، ان سب کی گردنوں پر یہ فتویٰ جا رہا ہے۔ دوبارہ سنیے گا، مفتی پالن حقانی صاحب لکھتے ہیں، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، ایسا کام دین سمجھ کر کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نقص نکالنا ہے کہ ان باتوں کو معاذ اللہ وہ سمجھ نہیں سکے جن کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ یہ مفتی پالن حقانی صاحب کا فتویٰ ان تمام کی گردنوں پر جا رہا ہے۔ تو میں اس مولوی صاحب سے آخر میں گزارش کروں گا، یہ مدح صحابہ کا جلوس بھی ثابت کرو، اور تمہاری جو مروجہ تبلیغی جماعت میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ثواب ہے جو تمہارے اپنے مفتیوں نے لکھا ہے، اس کو بھی ذرا ثابت کرو، اور ساتھ ساتھ جو مولوی پالن حقانی کا فتویٰ جو تمہارے اپنے مولویوں کی گردنوں پر میں نے رکھ دیا ہے، اس کو بھی ذرا ہٹا کر دکھاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔